کم عمر بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت میں ڈوب کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ لوگوں نے مجھ سے بیشتر بہترین شاعری سماعت کی حضرت علامہ مولانا شفیع اللہ صاحب سے، اور اس اسٹیج پر ایک ذمہ دار عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب کے چہرے کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ان کی موجودگی میں تھوڑی دیر میں بولنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا سجاد رضوی صاحب سے آپ لوگوں نے سماعت کی، شاعری آپ لوگوں نے برگو صاحبان سے آپ لوگوں نے سماعت کی، ایک کے بعد دیگرے آپ لوگوں نے پہلی خطاب اس جلسے میں حضرت علامہ مولانا حشم الدین چترویدی صاحب سے آپ لوگوں نے شاندار جاندار سدا بہار آپ لوگوں نے خطاب سماعت کیا۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، یا رسول اللہ میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، میں ہوں صرف ایک مسافر، میں ہوں صرف ایک مسافر، میرا کام بھول جانا، تو چراغ راہ منزل، تو چراغ راہ منزل، میں صرف ہوں ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی، وہ خدائے بندہ پرور میرا جرم بخش دے گا، وہ خدائے بندہ پرور میرا جرم بخش دے گا، سرے حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دہائی، سرے حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دہائی، سورج پلٹ کے آیا شب چاند ہو گیا ہے، سورج پلٹ کے آیا شب چاند ہو گیا ہے، میرے حضور کا یہ ادنا سا معجزہ ہے، اور بخشی ہے تجھ کو عصمت میرے نبی نے عظمت۔ مولانا سفیان صاحب توجہ ہو، بخشی ہے تجھ کو عصمت میرے نبی نے عظمت، ورنہ کہاں مسلمان پتھر کو چومتا ہے، ورنہ کہاں مسلمان پتھر کو چومتا ہے، اور انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی، ہر دور کا مورخ دیتا ہے یہ گواہی، ارے سکہ میرے نبی کا ہر دور میں چلا ہے، سکہ میرے نبی کا ہر دور میں چلا ہے۔ آئیے حضرات گرامی
سرزمین ہے، سن 470 ہجری ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ہر حالات میں، ہر زمانے میں تم آزمائے جاؤ گے، ہر زمانے میں تمہیں میزان کیا جائے گا، تولا جائے گا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا دھرم چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کا دامن چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دامن چھوڑ کر کے ہم کوئی راستہ پکڑ لیں گے؟ نہیں نہیں، رب کائنات کا یہ فرمان ہے، ہر زمانے میں تم تولے جاؤ گے، ہر زمانے میں تم پریشان کیے جاؤ گے۔ اب ذرا بتاؤ مسلمانوں کی 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام آئے، تو کیا ان کو نہیں آزمایا گیا؟ کیا بغداد کی دھرتی پر کیا حضرت غوث السمدانی عبد القادر جیلانی کو نہیں پریشان کیا گیا؟ کیا حضرت امام حسین کو کربلا میں نہیں ستایا گیا؟ حضرت گرامی کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نعرے نعرے نمرود میں نہیں ڈالا گیا؟ حضرت گرامی اسی بھارت کی دھرتی پر حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا پریشان نہیں کیا گیا؟ حضرت گرامی تاریخ کھول پڑتی ہے، سراج الدین نظامی سنو، ارے یہ تو ولیوں کا دور ہے، ارے جب نبیوں کا دور تھا تو نبیوں کو بھی تولا جاتا تھا، نبیوں کو بھی میزان کیا جاتا تھا، نبیوں کو بھی پریشان کیا جاتا تھا۔ اے لوگوں، جب میرے مصطفیٰ مکے کے دھرتی پر آئے ہیں، حضرت گرامی 772 عیسوی ہے، 20 اپریل کو رات کو چلتے چلتے اور دن کو آتے آتے جب میرے مصطفیٰ مکہ المکرمہ کی دھرتی پر آئے ہیں، حضرت گرامی 40 سال کے بعد جب باران کی چوٹی سے جب میرے مصطفیٰ نے قرآن کا پیغام سنایا، اسلام کی باتیں بتائی، لوگ ان کے باقی ہو گئے۔ کیا طائف کی گلی میں کیا میرے مصطفیٰ کو پتھر نہیں مارا گیا؟ کیا ان کے گلے میں وہ جھنڈیاں نہیں پہنائی گئی؟ کیا کوڑے کرکٹ نہیں پھینکے تھے؟ میرے نبی کا جسم لہولہان ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ نے دنیا والوں کو پیغام دیا، اے دنیا والوں سنو سنو، اے آنے والے زمانے میں آپ کو مجھے چل کر مار رہے ہیں، چل میرا چلنا سب سے یہ مسلمان حضرات گرامی میں بتاؤں، جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو حالات ایسے ہو گئے تھے، کتنے سال گزر گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے لگ بھگ 570 سال گزر چکے تھے، اور اس 570 سال کے بعد حالات ایسے ہوگا، جب تک نبی آتے رہے، دین کی باتیں بتاتے رہے، توریت زبور کی باتیں بتاتے رہے، لوگ اپنے اپنے امتیوں کو درس دیتے رہے، لیکن سن 571 سال جو 570 سال کا جو زمانہ گزرا، اس زمانے میں کوئی دین کی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا، سچی باتیں بتانے والا نہیں آیا، لوگ اندھیرے میں ڈوب گئے، بربریت میں ڈوب گئے، لوگ اپنی ہی بیٹی کو زندہ ترک کر دیا کرتے تھے، لوگ اپنے ہی گھروں میں بیٹیوں کو زندہ مار دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی وہ دور تھا کہ اس وقت بھارت کی سرزمین پر حضرات گرامی آج یہ جو بھارت ہے، آج ہمیں کاٹنے کی بات کرتے ہیں اور آج کاٹنے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کہتا ہے کاٹنے کی، وہی کاٹنے کی بھی بات کرتا ہے، وہی کاٹنے کی بھی بات کرتا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کی تاریخ پڑھو، کیا خواجہ غریب نواز جب اس ہندوستان کی دھرتی پر آئے، کیا خواجہ غریب نواز نے کبھی کسی کو کاٹنے کی بات کی؟ کیا کسی کو کاٹنے کی بات کی؟
हज़रात ग्रामी किसी बेवा औरत के साथ कितना सुख होता था। हज़रात ग्रामी अगर कोई औरत है, आज आपकी बेटी हो या हमारी बेटी हो, आज अपने घर से सच करके जाती है, सबर करके अपने शौहर के घर जाती है, ससुराल जाती है, 2 दिन के बाद उसका शौहर इंतकाल कर जाता है। हज़रात ग्रामी अब जरा बताओ कि अगर कोई औरत आपकी बेटी हो या हमारी बेटी हो, आज सच करके जाए दूसरे के घर में, अपने ससुराल जाए और जाने के बाद हज़रात ग्रामी अगर उसका शौहर मर जाए तो क्या उसका